وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامیر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مقام، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت تیمم کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ان کنتم مرضی او علی سفر، اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانہ پیشاب کر کے فارغ ہوا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو. اگر تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. معزز سامعین، آیت تیمم کا نزول یہ ہے، شان نزول یہ ہے، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا لشکر فتوحات سے واپس ہو رہا تھا. ساتھ میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی. راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ٹوٹ کر گر گیا. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہار کی تلاش کے لیے روک دیا. یہ رات کا وقت تھا، ریتیلی علاقہ تھا، بڑا لشکر تھا. اگر نہ روکا جاتا تو اس کا شبہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالو کے اندر عائشہ کا ہار دب جائے، لشکر کی کثرت کی وجہ سے وہ مل نہ سکے. اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ ہار ہے کہاں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام سے حضرت عائشہ کے ران پر اپنا سر رکھ کر کے سو رہے تھے. صحابہ تلاش کر رہے تھے. کچھ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر سے جا کے کہا: آپ دیکھتے نہیں آپ کی بیٹی نے پورے لشکر کو ایسی جگہ روک رکھا ہے کہ نہ تو لشکر کے ساتھ پانی ہے اور نہ یہاں کہیں پانی کا انتظام ہے، اور صبح کا وقت ہونے والا ہے، نماز فجر کا وقت ہے. حضرت صدیق اکبر کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اور سست کہنا شروع کیا
بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے کوکھ میں کوچا مارا اور کہا ایک ہار تھا، اتنے بڑے لشکر کو تم نے پریشان کر ڈالا، پورا لشکر تم نے روک لیا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ وہ کوچا اتنے زور سے مارا کہ میں درد سے بےتاب ہو گئی، مگر میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کیونکہ میری ران پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، پتہ نہیں خواب میں کہیں اللہ کا کوئی حکم نازل ہو رہا ہو اور میں انہیں حرکت کروں اور آپ بیدار ہو جائیں۔ لیکن یہ سارا درد سہتی رہی۔ نماز فجر کا وقت ہوا تو پروردگار عالم نے آیت تیمم کو نازل فرمایا۔ صحابہ میں ایک بڑے مشہور صحابی اسید بن حضیر تھے۔ جب آیت تیمم کا نزول ہوا تو انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہا ما ہی اول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امت کے لیے باعث گنجائش بنا دیا ہے۔ نہ حضرت عائشہ کا ہر غائب ہوتا، نہ آیت تیمم کا نزول ہوتا، نہ حکم تیمم جیسی نعمت ہمیں ملتی۔ تو آپ کی برکتیں امت کے ساتھ کثیر ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی برکت ہے کہ ان کا ہار غائب ہوا تو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو حکم تیمم عطا فرما دیا۔ قرآن کریم کی آیت میں پہلا جملہ ہے ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو۔ یہاں بیماری سے مراد معمولی سر کا درد نہیں ہے، نہ ہلکا سا بخار ہے۔ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری میں پانی شدید نقصان پہنچائے۔ مثال کے طور پر چیچک کا مرض ایسا ہے کہ اگر پورے جسم پر پھیل جائے تو آپ نہ غسل کر سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں، شدید نقصان پہنچائے گا وہ۔ تو ایسی بیماری کہ جس میں ٹھنڈا یا گرم پانی دونوں نقصان کرتا ہو، ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے، گرم پانی نقصان نہیں کرتا، تب بھی تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ عام طور سے شہروں میں گھروں میں گرم پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اگر ٹھنڈا پانی بیماری میں نقصان دہ اور گرم پانی نقصان دہ نہیں ہے تب ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ گرم پانی سے وضو کر لو، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی بیماری ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو یا گرم پانی ہو دونوں شدید نقصان پہنچائے گا، مثلا بیماری بڑھ جائے گی، کوئی عضو شل ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، شدید ٹھنڈک سے آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے اس بیماری میں، تب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو عزیزو اب وہ پانی نقصان پہنچائے گا، اس کا علم آپ کو کیسے ہوگا؟ اس کا علم اس طرح ہوگا کہ کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر جو فاسق نہ ہو اس بیماری کو دیکھ کر کے کہہ دے کہ اب اس بیماری میں پانی شدید نقصان پہنچائے گا، تو پھر آپ کو تیمم کی اجازت ہے۔ تو یا تو ماہر ڈاکٹر جو مسلمان ہو، غیر فاسق ہو، وہ کہہ دے، یا آدمی کا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب مجھے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے اور ہم تیمم کرتے ہیں تو ہماری بیماری بڑھ جاتی ہے، شفا دیر میں ملتی ہے یا شدید تکلیف ہوگی، اب ایسی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ تو یا تو ماہر مسلمان ڈاکٹر بتا دے یا آدمی کا اپنا تجربہ ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر موجود ہے اور بیماری ایسی ہے کہ شدید نقصان پہنچائے، عضو شل ہو جائے یا بیماری اور بڑھ جائے یا شفا دیر میں ملے، تب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے تیمم کی اجازت دی۔ ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو ایسی بیماری میں جس میں پانی تمہیں نقصان پہنچاتا ہو،
تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ او علی سفرن، قرآن کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ تم سفر میں ہو، پانی ختم ہو گیا ہے، قرب و جوار میں کہیں پانی موجود نہیں ہے، جیسے عرب شریف میں ہوتا تھا عموماً صحرا کے راستے سے اونٹوں اور گھوڑوں سے اور خچروں سے لوگ سفر کرتے تھے، ایسے میدان سے گزرتے تھے جہاں تک دور دور پانی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اگر تم سفر میں ہو اور تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں تم تیمم کر کے نماز ادا کر لو۔ سفر میں ہے تو فقہائے اسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے اور وہ مانگنے پر دے سکتا ہے، کیونکہ عام طور سے پانی میں دینے میں لینے میں آدمی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، اگر وہ پانی دے سکتا ہے تو پہلے اس سے مانگے اپنے ساتھی سے کہ بھئی پانی مجھے دے دو تاکہ ہم وضو کر کے نماز ادا کر لیں۔ اب اگر وہ انکار کر دیتا ہے تبھی تیمم جائز ہے، اور اگر دے دیتا ہے وہ، تب اس صورت میں تیمم کی اجازت نہیں، آپ وضو کیجیے اور نماز پڑھیے۔ پھر ہی نہیں دینا چاہتا ہے آپ کا ساتھی، کہتا ہے پیسہ دیجیے، خرید لیجیے مجھ سے پانی، تو اگر وہ پانی کا اتنا ہی دام مانگتا ہے جتنا اس پانی کا مارکیٹ میں قیمت ہے اور اتنا ہی میں دے رہا ہے، تو آدمی کو اسے خرید کر کے وضو کرنا ہے اور تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ انکار کر دے، قیمتاً بھی نہ دے، تو اب ظاہر ہے آپ معذور ہو گئے، تو اب شریعت مطہرہ آپ کو تیمم کرنے کی اجازت عطا فرماتی ہے۔ معزز سامعین، اور اگر آپ سفر سے گزر رہے ہیں، تنہا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس پانی ہو، تب فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو یہ گمان ہے کہ قریب میں کہیں پانی ہو سکتا ہے تو وہ قریب میں پانی کی تلاش کرے۔ کتنی دور تلاش کرے؟ تو فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دائیں جانا ہے تو 1 میل، بائیں جانا ہے تو 1 میل، پیچھے جانا ہے تو 1 میل، کیونکہ 1 میل جائے گا 1 میل آئے گا تو 2 میل ہو جائے گا، دائیں بائیں اور پیچھے۔ آگے اگر پانی 2 میل کے اندر ملتا ہے تب بھی اس کے لیے تیمم جائز نہیں، اگر وہ پہنچ کر کے اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو دائیں بائیں اور پیچھے 1 میل اور آگے کے لیے 2 میل۔ معزز سامعین، پانی موجود ہے، کنواں موجود ہے، لیکن آپ کے پاس رسی اور ڈول نہیں ہے، نہ وہاں کوئی آبادی ہے کہ آپ کسی سے رسی اور ڈول مانگ سکیں، اور آپ کی نماز جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت مطہرہ نے تیمم کرنے کی اجازت عطا فرمائی، کیونکہ لم تجدوا ماء میں وہ داخل ہو گیا۔ اگرچہ پانی موجود ہے لیکن رسی اور ڈول موجود نہیں کہ جس سے وہ کھینچ کر پانی نکال سکے اور نماز جا رہی ہے، تب ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ پانی بالکل قریب ہے، اور آپ اگر پانی لینے کے جائیں گے تو وہاں پر آپ کا دشمن موجود ہے جو اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ یہاں آئے، ہم اسے جان سے مار دیں۔ چاہے انسان دشمن ہو، چاہے درندہ کوئی بیٹھا ہوا شیر وہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہا ہے، دونوں صورت میں، چاہے وہ درندہ ہو چاہے انسانی دشمن ہو، ایسی صورت میں بھی، اور آپ نماز جا رہی ہے، تب ایسی صورت میں آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جان بچانا فرض ہے۔ کبھی ظالم جیلر ہوتا ہے، مسلمان جیل میں بند ہے، بہت ظالم ہے جیلر،
کہتا ہے تم کو وضو نہیں کرنے دیں گے، وضو سے روک دیا اس نے، اور نماز آپ کی جا رہی ہے، آپ قید میں ہیں۔ تب شریعت مطالعہ یہ حکم دیتی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے، کیونکہ پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہے جیل کے ظلم کی وجہ سے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ جتنی نمازیں اس نے جیل میں تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، جب وہ جیل سے آزاد ہو تو ان تمام نمازوں کی قضا کر لے۔ آپ ایسے وقت میں بیدار ہوئے کہ بس اتنا ہی ٹائم ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کرنے کا وقت نہیں ہے، یا غسل فرض ہے غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، نماز چلی جائے گی، تو شریعت مطالعہ حکم دیتی ہے کہ فوراً آپ تیمم کیجئے، اور تیمم کر کے آپ فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ بعد میں جب آپ غسل کیجئے تو اس نماز کو پھر دوہرا لیجئے، تاکہ نماز کے قضا کرنے سے آپ بچ جائیں، اس کا گناہ آپ پر نہ ہو۔ معزز سامعین، حضرت عمر اور حضرت عمار یہ دونوں ایک مرتبہ سفر میں ایک ساتھ شریک تھے، دونوں کو نہانے کی حاجت ہو گئی، حضرت عمر کو بھی حضرت عمار کو بھی، لیکن ان حضرات کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر نہانے کی حاجت ہو تو غسل کا قائم مقام تیمم بن جاتا ہے، یہ نہیں معلوم تھا۔ تو حضرت عمر نے تو نماز قضا کر دی، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تیمم صرف وضو کے لیے ہے، غسل کے لیے نہیں ہے۔ مگر دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے اپنے جسم کا کپڑا اتارا اور لوٹنے لگے مٹی میں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے غسل میں پانی پورے جسم پہ پہنچنا ضروری ہے، ایسے تیمم میں پورے جسم پر مٹی بھی پہنچنا ضروری ہے، تو پورے مٹی میں لوٹ پوٹتے رہے وہ، تاکہ پورا جسم غبار آلود ہو جائے۔ انہوں نے اس طرح لوٹے اور اس کے بعد انہوں نے نماز پوری کر لی، نماز ادا کر لی، قضا نہیں کی۔ اب یہ دونوں حضور کے پاس پہنچے، حضرت عمر بھی حضرت عمار بھی، تو حضرت عمار نے حضور سے تذکرہ کیا، رسول اللہ میں نے نہانے کی حاجت تھی اور ایسے میں مٹی میں لوٹا جیسے گدھا لوٹتا ہے مٹی میں نے یہی سوچا تھا کہ غسل کا قائم مقام تیمم ہے، تو غسل میں پورے جسم میں پانی پہنچنا ضروری ہے، تو اگر غسل کا تیمم ہے تو پورے جسم میں مٹی پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، اتنا کافی تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے پھیلائیں، جیسے تیمم کا طریقہ بھی سیکھ لیجئے، ایسے انگلیاں نہیں رکھی جائیں گی مٹی پر، انگلیاں بالکل کشادہ رہیں گی، اور اگر انگوٹھی ہو تو اتار لیجئے، ورنہ اس کے اندر مٹی پہنچانے میں اگر وہ ہلکی ہے تب تو آپ ادھر ادھر کر کے پہنچا سکتے ہیں، ورنہ پہنچے گا نہیں، جب پہنچے گا نہیں تو تیمم نہیں ہوگا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ عورتیں چوڑی پہنے ہیں تو آگے پیچھے چوڑیاں کر کے ہاتھ مٹی کا ساتھ اس طرح گھما دیں کہ پورے ہاتھ پر ان کے مٹی پہنچ جائے۔ تب حضور نے ہاتھوں کو ایسے انگلیوں کو پھیلایا، زمین پہ مارا، اور مارنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہیں اتنا کافی تھا، یعنی تم تیمم کر لیتے نہانے کے لیے، نہانے کے بجائے لوٹنے کے بجائے، پانی تو تھا نہیں، بھائی اتنا کافی تھا۔ حضور نے ہاتھوں کو مارا اور اس کے بعد چہرے پہ پھیرا، فرمایا اس طرح تیمم کر لیتے، پورے جسم میں مٹی پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی، بس نیت کا فرق ہوگا۔ اگر تیمم وضو کے لیے کرنا ہے تو طہارت صغریٰ کی نیت کریں گے، چھوٹی طہارت، اور اگر غسل کے لیے تیمم کرنا ہے تو طہارت کبریٰ کی نیت کریں گے۔ دونوں تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے،
یعنی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ڈالیے، پھر ایسے ایسے ہاتھوں کو کر دیجئے، مٹی جب زیادہ لگ جائے تو ایسے ایسے اس کو جھاڑ دیجئے۔ اس کے بعد چہرے پر اس طرح پھیلائیے، گھمائیے اپنے ہاتھوں کو کہ کوئی حصہ چہرے کا چھوٹنے نہ پائے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا کہ جیسے وضو کے لیے ضروری ہے کہ آنکھوں کو زیادہ زور سے مت بند کیجیے وضو کرتے وقت، اگر زور سے آنکھوں کو بند کر دیا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ حصہ کھال کا ایسا رہ جائے گا جس کو وضو کا پانی نہیں پہنچے گا۔ جب وضو کا پانی نہیں پہنچے گا تو ظاہر وضو نہیں ہوا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ آنکھوں کو بھیجیے نہیں، ہلکا آنکھیں جیسے آہستہ آدمی بند کرتا ہے ویسے بند کر کے پورے چہرے پر پھیل لیجئے دونوں ہاتھوں کو، پھر دوبارہ ماریے اور ہاتھوں کو ایسے کر کے یہاں تک لائیے، ایسے کر کے پھر انگلیوں کا خلال کیجیے، پھر ایسے لائیے، ایسے لے جائیے، پھر انگلیوں کا خلال کیجیے، اس طرح کہ پورے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ پہنچ جائے۔ یاد رکھیے تیمم میں صرف دو فرض ہے، ایک تو نیت، یہ فرض ہے، اور دو مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا، ایک مرتبہ مار کر کے پورے چہرے پہ گھمانا اور دوسری بار مار کر کے دونوں ہاتھوں پر پھیر لینا۔ بس دو ہی چیزیں تیمم میں فرض ہیں، نیت اور دو ضربے، یعنی دو مرتبہ ہاتھوں کو زمین پہ مارنا۔ معزز سامعین، یہ تو سفر کے احکام ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم مرضا، اگر تم بیمار ہو، او علی سفرن، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانہ پیشاب کر کے فارغ ہوا ہو اور پانی اس کے پاس موجود نہیں اور نماز کے خط جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ بھی فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے وہ بھی تیمم کر کے اور نماز کو ادا کر لے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے مگر اتنا ہی پانی ہے کہ آپ کے کپڑے میں جو نجاست لگی ہے خالی اسی کو دھل سکتے ہیں، آپ وضو نہیں کر سکتے، اتنا پانی نہیں ہے، مگر نجاست ایک درہم جو لگی ہوئی ہے اسے دھلنے کے لیے وہ پانی کافی ہے۔ تب شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ نجاست کو اس پانی سے دھل لے اور پھر تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ معزز سامعین، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو، صحبت کے بعد تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے کہ تم غسل کر سکو اور نماز تمہاری جاری ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں حکم فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو غسل کی نیت سے، اور جب تک پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہو تیمم کر کے نماز پڑھتے رہیے۔ معزز سامعین، زمین پر اگر نجاست گرتی ہے تو اس زمین کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اگر فرش پختہ ہے، جیسے عام طور سے گھروں میں ٹائلز ماربل لگے ہوتے ہیں، آپ پانی ڈال دیجئے، نجاست بہہ گئی، جگہ پاک ہو گیا۔ کچی زمین ہے تو وہاں بھی یہی حکم ہے، اس کے تین طریقے ہیں پاک کرنے کے کچی زمین کے۔ اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے یا پاخانہ کر دیا ہے اور آپ اس حصے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، پیشاب کر دیا ہے تو سوکھ جانے کے بعد اس زمین کو فقہائے اسلام پاک قرار دیتے ہیں، یا اس پہ پانی ڈال دیجئے، وہ پانی بہہ جائے تو بھی وہ پھر جب سوکھ جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یا تو اتنا حصہ زمین کا کھورش کر کے باہر ڈال دیجئے تو بھی وہ زمین کا حصہ پاک ہو جائے گا۔ تو زمین کے پاک کرنے کے تین طریقے ہوئے، پانی ڈال دیجئے، یا وہ سوکھ جائے، یا اتنا حصہ زمین کا کھرش کر کے اور اسے باہر ڈال دیجئے۔ پیشاب اگر سوکھ گیا ہے زمین پر اور آپ اسی حصے سے تیمم کرنا چاہتے ہیں جہاں بچے نے پیشاب کیا ہے، تو آپ تیمم نہیں کر سکتے،
قرآن نے کیا کہا؟ فتیمموا صعیدا طیبا، خوب خوب پاک ہو۔ وہ خوب پاک نہیں ہے۔ آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس حصے سے جہاں بچے نے پیشاب کیا اور پیشاب سوکھ گیا آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم ہر اس چیز سے آپ کر سکتے ہیں جو زمین کے جنس سے ہے۔ دیوار ہے، مٹی لگی ہوئے نہ ہو، آپ اس پر ہاتھ مار سکتے ہیں، مٹی کی دیوار ہے تو۔ جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جنہیں پانی نقصان پہنچاتا ہے صاف اور شفاف مٹی کے ٹھیکری بنا لیں، روٹی کی طرح بنا لیں اور مریض کے سرانے رکھ دیں۔ جب نماز پڑھنا چاہے گا دونوں ہاتھوں کو مار لے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ کیونکہ سخت ٹھنڈک آ رہی ہے تو کچھ لوگ کوئی بیماری نہیں ہے، خالی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، نمازیں برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جن وجوہات کے بنیاد پر شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے، جب وہ وجوہات پائے جائیں تبھی تیمم کیا جائے۔ دونوں کے تیمم کا ایک طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ جیسے کوئی میت اس حال میں آپ کو ملی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورا جسم اس کا کچل گیا ہے، اب اسے نہلانا ممکن نہیں ہے، چپکا ہوا ہے ایسے پورا جسم اس کا، تو اس کو آپ غسل کے بجائے تیمم کی نیت سے ہاتھ پھیر دیجئے، وہ غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ہاں اگر عورت ہے تو عورت کو تیمم کرانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت ہی ہو۔ اگر کوئی مسلمان عورت نہیں ملتی ہے وہاں پہ مگر کوئی غیر مسلم عورت ہے اور اس کو بتا کر کے تیمم کا طریقہ اس کو سکھایا جا سکتا ہے کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ پھیر دو اور اس مردے پر اس طرح گھما دو تو تیمم ہو جائے گا، وہ غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ہاں اگر عورت موجود نہیں، نہ مسلمان نہ غیر مسلم، اب ایسی صورت میں اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اجنبی مسلمان ہے اور نہلانا یا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور جب نہلانے پہ قدرت نہ ہو تو تیمم اس کا قائم مقام ہے، تب ایسے لوگوں کو حکم ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر کپڑا باندھ لیں اور کپڑا باندھ کر کے اس کا تیمم کرائیں، مٹی باندھ کر، کیونکہ کسی بھی اجنبی عورت کو بغیر حائل کے چھونا جائز نہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔